بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل اور توفیق سے کتاب التوحید کے ہم اس باب کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے حکم ذکر کیے بغیر اس باب کو قائم کیا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیخ چاہتے ہیں کہ طالب علم دلیل کے ذریعے سے حکم اخذ کرنا سیکھے، اور یہ بھی ایک علمی تربیت کا طریقہ کار ہے۔ ذبح سے مراد ہے خون بہانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ اقوال ہوں یا اعمال ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس پر راضی ہے، وہ عبادت کہلاتی ہیں۔ ہم قرآن کی آیات کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس باب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا ذکر کیا ہے۔ تو ذبح کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کسی کا نام لے کر ذبح کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا۔ تقرب کا مطلب قریب ہونے کے لیے، یا تو اس کے قریب ہونا یا اس کو اپنے قریب کرنا۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے، اور اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں نا وہ واضح ہو جائیں گے۔ اور جو ہم نام لیتے ہیں سب سے پہلے، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس سے مدد طلب کرنا ہوتا ہے، استعانت جس کو کہتے ہیں۔ جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو یہ آپ مدد لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور ذبح کے اندر دوسری چیز جو ہم نے بتائی وہ تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے جو ہے وہ چار انداز ہمیں نظر آتے ہیں، چار انداز۔ سب سے پہلا انداز تو یہ ہے، سب سے پہلی کیٹیگری تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کا تقرب کا قصد کرتے ہوئے ذبح کرنا، یعنی نام بھی اللہ کا لے رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو اس کے اندر یہ ہے اصل توحید، یہ ہے جو اصل عبادت مقصود اور مطلوب ہے، جو ہماری آبجیکٹو ہے، جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کا تقرب ہو۔ یہ پہلا انداز ہے، پہلی کیٹیگری ہے۔ اسی اعتبار سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں مختلف، ایک تو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، اسی طرح سے عقیقہ ہے، اسی طرح سے ہدی ہے۔ ہدی کس کو کہتے ہیں؟ ہدی اور قربانی میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے اضحیہ اور ایک ہوتا ہے ہدی۔ اضحیہ وہ ہوتا ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کرتے ہیں، اور ہدی وہ ہوتا ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے۔ حج بھی تین طرح کے ہیں، تمتع، قران اور افراد۔ تو ہدی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے تمتع میں اور قران میں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے کہ یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر وہ ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ یہ دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے تو انسان وہاں پر ذبح کرتا ہے جانور اللہ کا نام لے کر۔ تقرب جو ہے وہ اللہ کا ہی مقصود ہوتا ہے، اور مہمان کے لیے مہمان نوازی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جائز ہے۔ تو یہ پہلا انداز یا پہلی کیٹیگری، پہلا گروپ جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ذبح تو اللہ کا نام لے کر کیا جائے، لیکن مقصود اس سے غیر اللہ کا تقرب ہو۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ ذبح تو اللہ کا نام لے رہا ہے، جی بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ یا اللہ اکبر کر کے وہ ذبح کر رہا ہے، لیکن کہاں پر کر رہا ہے؟ آستانہ عالیہ پر کر رہا ہے، یا کسی قبر پر کر رہا ہے، یا پھر کسی مزار پر کر رہا ہے۔ نام تو اللہ کا لیا ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لیں۔ لیکن وہ تقرب جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے جو مدفون ہے، جو قبر کے اندر دفن ہوا ہوا ہے اس کا۔ بابا جی فوت ہو گئے ہیں، یہ ذبح میں کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن ثواب ان کو ملے، اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔
اس کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اصل میں یہ کر رہا ہے تقرب غیر اللہ کا، کہ جی میں نے ذبح کیا ہے اللہ کے نام سے، ثواب ملے گا یہ جو مدفون ہے، جو دفن ہو چکا ہے، قبر والا ہے، اس کے لیے، کیونکہ اس کا ثواب جب اس کو ملے گا تو یہ قیامت کے دن میرا سفارشی ہوگا۔ مقصد اور تقرب کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کا، اس لیے یہ شرک اکبر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جی حسین کے نام کی سبیل لگ رہی ہے، اب سبیل میں تو ذبح کا کوئی چکر نہیں ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے اس کو پینا؟ ہاں اس میں کیا چکر ہے؟ اس میں دودھ اور شربت اور بادام پستے ڈلے ہیں، لیکن لگانے والے کا مقصد کیا ہے کہ جی لگا تو میں رہا ہوں لیکن اس کا ثواب ملے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی السمیع ہے، سننے والے، جیسے اللہ سنتا ہے ان کو، وہ سن رہے ہیں کہ بھئی محمد نے، عبداللہ نے جو ہے وہ ان کے لیے سبیل لگائی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ البصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے میرے لیے کام کر رہا ہے، آگے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، شربت پلا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے کیا ہے کہ ان کو پتہ چلے گا یہ پارٹی کا آدمی ہے تو قیامت کے دن وہ اٹھ کر اس کی سفارش کریں گے۔ یہ ہے عقائد باطلہ اس کے پیچھے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے عقائد ہیں اس سبیل کو لگانے میں۔ چہ جائے کہ قربانی کے اندر بھی یہی عقائد ہیں کہ فلانا جو ہے مدفون وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مجھے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہے۔ مشرکین عرب بھی یہی کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے آگے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر یہ عقیدہ ہے۔ دوسری چیز اسی کے اندر علماء نے ایک اور چیز بھی شامل کی ہے کہ نام تو اللہ کا لے رہا ہے، لیکن کوئی بڑا بادشاہ، کو بڑا چودھری آ رہا ہے علاقے میں، تو ذبح کر کے جانور اس کے سامنے ڈالتے جا رہے ہیں۔ اس کو کھانے کا پروگرام نہیں ہے، اس چودھری کی تعظیم کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی تقرب الی غیر اللہ ہے، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام سے، لیکن تقرب کیا ہے؟ جنات کا۔ اسی کیٹیگری میں آئے گا وہ بھی کہ جی گھر بنانے لگے ہیں، اس کی بنیادیں کھود دی ہیں، تو کالا بکرا لاؤ اور کالا مرغا لاؤ اور اس کو ذبح کر کے اس کا خون اس میں ڈال دو۔ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ جو یہاں کے جنات ہیں وہ ہمیں تنگ نہ کریں اور ہمارے ساتھ ان کی دوستی ہو جائے۔ کر رہا اللہ کے نام پر ذبح ہے، لیکن تقرب کس کا ہے؟ غیر اللہ کا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ اور اسی کے اوپر آپ قیاس کریں گے جس طرح کے بھی معاملات آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ کہ ذبح بھی کرے غیر اللہ کے نام پہ اور تقرب بھی ہو غیر اللہ کا، یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ بسم المسیح، یعنی مسیح کے نام سے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، اور تقرب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور چوتھی کیٹیگری جو بہت کم پائی جاتی ہے کہ نام تو لیتا ہے، وہ غیر اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو۔ اس میں چار کیٹیگریز بتائی ہیں۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ کا تقرب، دوسری کیٹیگری یہ بتائیے کہ اللہ کے نام سے غیر اللہ کا تقرب، تیسری کیٹیگری بتائیے غیر اللہ کے نام سے غیر اللہ کا تقرب، اور چوتھی کیٹیگری بتائیے غیر اللہ کے نام سے اللہ کا تقرب۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں پہلی والی جو ہے کیٹیگری وہی ہے جو توحید ہے، اور باقی سب جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا عقیدہ کیا اور آپ کا منہج کیا ہے، بتا دیجئے ان کو کہ بے شک میری نماز،
نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. اور میری قربانی، نسکی، میری قربانی. قربانی کیا ہے؟ مالی عبادت ہے. عبادتیں جو ہیں تین طرح کی ہیں، یا تو بدنی ہے، یا مالی ہے، یا مالی اور بدنی مکس ہے، جیسے حج ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زبانی یہاں پر کہلوا دیا کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، اور اس کے بعد کچھ بچا، ہاں میری زندگی، پوری زندگی، اور اس کے بعد کچھ بچا، میری موت. یہ کس لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالصتاً، جو رب العالمین ہے. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی عبادت ہو، اور یہ عبادت کی شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذات قربانی کا ذکر کیا ہے، اور آگے بھی آیت ہم پڑھیں گے کہ فصل لی ربی کا ونحر، تم اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور قربانی دو. تو جس طرح نماز ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اسی طرح قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور یہاں پر علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ نماز تو انسان جیسے تیسے کر کے اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہے، لیکن قربانی کا معاملہ آج ہم دیکھیں کہ جی کون ہے جو بڑا جانور لے کر آئے گا، ہاں جی کتنے لاکھ کا جانور ہے، جی اتنے لاکھ کا جانور ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں جو اس میں ایک دوڑ لگی ہے، اس میں سے اخلاص پیچھے نکل جاتا ہے اور دوڑ بہت آگے نکل جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اس لیے یہاں پر تنبیہ کر دی گئی کہ نماز بھی پڑھنی ہے رب کے لیے اور قربانی بھی کرنی ہے. اور نحر کہتے ہیں، نحر اصل میں اونٹ کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں. نحر سینے کو یا گلے کو کہتے ہیں، کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ کو یہاں چھری ماری جاتی ہے. تو یہ ہے فصل لی ربی کا ونحر. اور اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا شریک لہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوا دیجئے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی یہ تمام عبادت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں. اور وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والوں میں بنوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. تو یہ ہے مسلمان کا منہج، یہ ہے اس کا طریقہ کہ اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا، اس کا مرنا، سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو. جس کو شاعر کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو انسان کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. آگے حدیث آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں ارشاد فرمائی. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ولعن اللہ من لعن والدی، ولعن اللہ من آوى محدثا، ولعن اللہ من غیر منار الارض. 4 باتوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس میں مختلف اعمال کے اوپر لعنتیں فرمائی ہیں. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ ترد من الرحمہ، رحمت سے دور ہونا. اور لعنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. انسان اگر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ رحمت کتنی ضروری ہے. کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی تو داخل ہوگا. اس لیے قرآن مجید میں وہ آیات اور احادیث سے صحیحہ کے اندر ان احادیث کو پڑھیں جس میں لعنت کا ذکر ہے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. تو سب سے پہلے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. اور غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی ہم نے جو آپ کو پیچھے شکلیں بتائی ہیں، یا تو اللہ کا نام نہ لے، کسی اور کا نام لے، یا پھر کسی اور کا تقرب حاصل کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ لَعْنَ وَالِدَيْهِ، اس کی 2 اس کے اندر تفسیریں ہیں کہ جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بظاہر وہ خود بذات خود جو ہے وہ اپنے والدین کو گالیاں دے، ان کو لعن طعن کرے، ان کو دھکے لگائے، ان کو برا بھلا کہے، یہ ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ کسی کے والدین کو تم گالی دو اور پلٹ کے وہ تمہارے والدین کو گالی دے، تو سبب کون بنا اپنے والدین کو گالی دلوانا؟ آپ خود بنے. آج ہمارے ہاں جو گالیاں دی جاتی ہیں، کس قدر یہ انسان لعنت کا مستحق بنتا ہے. اس لیے اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اس کے اندر بھی 2 باتیں ہیں. اللہ کی لعنت ہو جو کسی
مجرم کو جگا دے. مجرم، آپ کو پتا ہے کہ فلانے نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی قتل کیا ہے، تو اس کو آپ چھپا لیں، بچانے کی کوشش کریں، اس کو غائب کر دیں. یہ کیا ہے؟ لعن اللہ من آوى محدثا. اور اسی کے اندر وکلاء کو تنبیہ ہے، لائرز کو. جیسے شاعر کہتا ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے مجرمین کا دفاع کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجرمین کا دفاع کرے یا ان کو جگہ دے، ان کو بچانے کی کوشش کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. دوسری اس کی تفسیر کیا ہے؟ جو کسی بدعتی کو جگہ دے. بدعتی بھی ایک تو وہ ہے جو بدعت کو ایجاد کرنے والا ہے، صحیح ہے، بدعت کو ایجاد کرنے والا ہے. اس کو آپ جگہ دیں، اس کا احترام کریں، اس کو کہیں آئیں جی آپ یہاں پر آ کے درس دیں، اس کو چومے چاٹیں، آپ کو پتہ ہے یہ بدعتی ہے، تو یہ کس قدر جو ہے یہ گناہ ہے. اور اسی طرح سے ایک ہوتا ہے بدعت پر چلنے والا، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ. اس کے اندر بھی دو تفسیریں، دو باتیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، جو زمین کے نشانات کو بدل دے. مثال کے طور پہ مجھے پتا ہے کہ میری زمین یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، نشان لگے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، نشانوں کو میں آگے بڑھا لیتا ہوں اور جگہ پہ قبضہ کر لیتا ہوں. ہمارے یہاں ایسے قبضہ گروپ جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس چیز میں آتا ہے کہ لعن اللہ من غیر منار الارض. دوسرا کیا ہے اس کے اندر؟ دوسری یہ ہے کہ شرارت کے طور پر آپ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے مکہ جو ہے وہ 100 کلومیٹر ہے. شرارت میں کیا کرتے ہیں کہ 100 کا صفر جو ہے وہ آپ ایک مٹا دیتے ہیں، اس کو 10 کر دیتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، یا پھر ایک صفر اور لگا دیتے ہیں. یہ شرارتیں بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. تو اس شرارت پر ہم ساری شرارتوں کو قیاس کر سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ. کسی گھنٹی بجا کے بھاگ جانا، ہاں نوجوانوں، اور اسی طرح سے کسی کو تنگ کرنا، فون کیا جس اٹھا لیا آپ نے کال کٹ کر دی، تو یہ تنگ کرنا بھی انتہائی خطرناک ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بدعت کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ کسی محدث کو جگہ دے. اس میں ایک سلف میں گزرے یونس بن عبید رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایک بدعتی کے گھر سے نکل رہا ہے، بہت غصہ ہوا ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی مخنث کے، کسی ہجڑے کے گھر سے نکل رہے ہوتے تو مجھے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا تم ایک بدعتی کے پاس سے نکل رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ بدعتی آپ کے دین کو برباد کر دے گا. اس لیے تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا کس قدر لعنتوں کا مستحق بن جاتا ہے انسان. اسی طرح سے اس باب کے اندر یہ ایک حدیث ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک شخص ایک مکھی ہی کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچا. واقعہ سنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فوراً پوچھا انہوں نے. ان کے سوالات عملی سوال ہوتے تھے، ان کے سوالات کامیابی کے لیے ہوتے تھے، کیونکہ اصل کامیابی تو یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب. یہ ہے صحابہ کا منہج. ہمارے بھی سوال ہوتے ہیں. ہمارے سوال کیا یہ ہوتے ہیں کہ جنت کیسے حاصل کریں، جہنم سے کیسے بچیں؟ ہمارے تو دنیا کے سوالات ہوتے ہیں، مال کیسے کمائے جائیں، ٹھیک ہے نا، دنیا کیسے حاصل کی جائے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے فوراً جو ہے وہ اس پر سوال کیا. آپ نے فرمایا دو آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا. دیکھیں ابھی یہ دو آدمیوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جس کا ایک بت تھا، وہ کسی کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے مگر یہ کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے اس بت کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، کوئی بھیٹ چڑھاؤ، جس کو کہتے ہیں کوئی دان دو، کوئی بلی کرو، ٹھیک ہے نا.
ورنہ تو آگے نہیں جانے دیں گے۔ ان لوگوں نے ان میں سے ایک سے کہا چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے کہا کہ میرے پاس چڑھاوا چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا، خواہ ایک مکھی مار کر ہی چڑھا دو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس نے مکھی لی، مارا اور چڑھا دی۔ کہتے ہیں رستہ تو اس کا چھوڑ دیا، لیکن وہ اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچا۔ دوسرے کے بارے میں آتا ہے، دوسرا ایک شخص تھا، اس کو کہا کہ تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے واسطے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاتا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ سیدھا جنت میں جا پہنچا۔ اب اس حدیث سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایک چھوٹی سی مکھی ہے، خسیس سا حشرات الارض ہے، انسیکٹ ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی شے ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ہم دین کے معاملے میں دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، دین والوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، ٹخنوں کا مذاق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ قربانی آنے لگتی ہے، پھر بکروں پہ لطیفے بننا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ چھوٹی سی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی شے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، اللہ کے رسول کا کوئی عمل آ گیا، بتا دیا، حدیث سنا دی، اس کے آگے اپنی منمانی کرنا سارے اعمال برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس سے ہمیں پہلا یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمارے نزدیک تو چھوٹی ہوگی، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی شے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے گزرے تو اس شخص کو کہا گیا کہ کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ تو نظر تو یہ آتا ہے نا کہ جی وہ مجبور ہو گیا، اس کو کہا چڑھاوا چڑھائے بغیر نہیں گزر سکتے، ایسی بات نہیں ہے یہاں۔ اس شخص کو جب کہا گیا چڑھاوا چڑھاؤ، خواہ کوئی مکھی، اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اس بات کو سوچا ہی نہیں، اہتمام ہی نہیں کیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اس نے اس کو چڑھا دیا۔ یہاں پر علماء نے یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اس نے شرک کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ دوسری چیز، اس کو شاید شرک کا پتہ ہی نہ ہو، عذر بالجہل جس کو کہتے ہیں، کہ کیا وہ لوگ معذور ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز شرک ہے؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں نا کہ یہ شرک ہے، تو کیا وہ معذور ہیں؟ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر علم کو سیکھنا آسان ہے، پہنچ سکتا ہے علم تک، گرد و نواح میں ایسے حلقات موجود ہیں، علماء موجود ہیں جو اس کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی عذر نہیں۔ اگر وہ نہیں سیکھتا تو پھر اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرا وہ شخص جو کسی ایسی جگہ پر ہے، ایسے کسی جنگل میں، صحرا میں، جہاں پر علم تک پہنچ ہی نہیں سکتا، ہاں اس کے حوالے سے کہ قیامت کے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا، امتحان ہوگا، اگر وہ پاس کر لے گا تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہالت جو ہے وہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکھی مارتے ہیں، ہم چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس نے مکھی چڑھا دی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور دوسرا جو تھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور چڑھاوا نہیں چڑھاتا، اللہ کے سوا کوئی میں بھیٹ نہیں دیتا، یا بلیدان نہیں کرتا، یا میں ذبح نہیں کرتا۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ اگر تو وہ وہاں پر اپنی جان کو بچانا چاہتا تو بچا سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی اندر سے ایمان پر مطمئن ہو، اور اگر کلمہ کفر کہنا پڑ جائے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے عزیمت کو اختیار کیا، رخصت تھی اس کے پاس۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی عزیمت
اور ایک ہوتی ہے رخصت. رخصت یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ کر نکل سکتا تھا، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پکڑ لیا اور کہا اللہ کے رسول کو برا بھلا کہو، ہمارے معبودان کو اچھا کہو. انہوں نے کہہ دیا، روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر دیا. اللہ کے رسول نے پوچھا اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ایمان پر مطمئن ہے. فرمایا اگر دوبارہ پکڑ لیں دوبارہ کہہ دو. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی یہی والی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم مجبور کر دیے جاؤ اور تمہیں کلمہ کفر کہنا پڑے، لیکن یہاں پر اس شخص نے عزیمت کو اختیار کیا، جس طرح ایک روایت میں آتا ہے نا کہ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، تو اس نے اس چیز کو اختیار کیا اور وہ جنت کا مستحق بن گیا. تو یہ ہے ذبح کے حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ ذبح جو ہے وہ ایک عبادت ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ کا ہی تقرب حاصل کرتے ہوئے کیا جائے. اور غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح ہے اس کی مختلف شکلیں ہم نے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں توحید کے ان مسائل کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر.